آپ دیکھ رہے ہیں جمال الدین پروگرام آج کی اہم خبریں اور ان پر تبصروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین شیخ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جاوید اقبال ہاشمی صاحب. سر آپ کا ایک بار پھر پروگرام میں جو ہے وہ خوش آمدید کہوں گی آپ کو پروگرام میں. پہلا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی کے الیکشن ہوئے اس کے حوالے سے بتائیں. تحریک انصاف آزاد کشمیر کی پارلیمانی اعتبار سے جو ہے نا وہ ابھی بڑی پارٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو اس کی زد میں تحریک انصاف بھی آئی. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ گزشتہ ماہ ہو چکے ہیں. اب تحریک انصاف باقی تھی، تو تحریک انصاف نے کوٹلی کے مقام پر جو ہے مرکزی انتخاب کے لیے اپنے کارکنان کو وہاں دعوت دی تھی. تو کوٹلی کے مقام پر جو گزشتہ روز الیکشن ہوئے ہیں اس میں عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ. ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذی داخل نہیں کروائی، بلکہ ان کا پورا پینل ہی جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے. ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری کے لیے میر عتیق صاحب مظفر آباد سے ہیں، وہ منتخب ہوئے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ چودھری مقبول صاحب جو ممبر اسمبلی ہیں وہ سیکرٹری اطلاعات کے عہدے پر جو ہے نا وہ منتخب قرار پائے ہیں. دیگر تمام عہدیدار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد تحریک انصاف آزاد کشمیر کی سیاست میں کیا فعال کردار ادا کر سکتی ہے. چونکہ عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن انہیں سیاسی جماعت چلانے کا تجربہ نہیں ہے. ماضی میں وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور ان کی جو سیاسی وابستگی ہے اور نظریاتی طور پر وہ ابھی مسلم کانفرنس کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تحریک انصاف میں وہ حادثاتی طور پر شامل ہوئے تھے، اور پھر اسی حادثاتی شمولیت کے بعد وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے. اگرچہ وہ بری انتظام تھا، لیکن تقریباً 8-9 مہینے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے. تو اس کے بعد ان کی شخصیت جو ہے نا وہ ابھر کر سامنے آئی. تو پھر جب عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر میں تنظیم نو کی تو قیوم نیازی صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے صدر نامزد کیا، حالانکہ ان سے بہتر لوگ موجود تھے. قیوم نیازی صاحب جو ہیں وہ پارٹی چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں، یہ ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے. اب ان کو کھلا میدان ملا ہے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز موجود ہیں. 9 مہینے کی جو وزیر اعظم تھے 8-9 مہینے، ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ان کی کارکردگی ہوتی تو انہیں ذات عظمت سے آتنا دونوں پر تھے. ان کے دور میں جو ہے نا جو سب سے بڑا الزام تھا وہ اقربا پروری کا تھا. دارو پر ان کی اتنی گرفت نہیں تھی، اپنے لوگ جو ہے ایڈجسٹ کرنے شروع کر دیے. یہ اقربا پروری کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریئیکشن ہوا پارٹی کے اندر، اور پھر ان کی پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کے اندر بے چینی ہوئی، اور ان کی مرکزی قیادت نے بہتر سمجھا کہ ان کو فارغ کر کے ان کی جگہ تنویر الیاس صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. تو ان کا جو دور ہے وہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اقتدار کے حوالے سے جو ہے نا کوئی اتنا اچھا یا سنہری دور نہیں ہے. بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا راستہ روکنے کے لیے انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور انہوں نے کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی. اب وہ پارٹی چلانے کے لیے جو ہے نا وہ آگے میدان میں پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، لیکن ان کا جو ویژن ہے اور جو ایکسپوئر ہے اور ان کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے پارٹی کے حوالے سے، لیکن ان کے پاس موقع ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو وہ بطور اپوزیشن لیڈر وہ بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں. عوامی ایشوز پر اگر بات کریں گے، اگر عوام کی بات کریں گے، لوگوں کے مسائل کی بات کریں گے، آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں ان کی بات کریں گے، تو وہ ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں. مزید ان کی شخصیت جو ہے نمایاں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے، جو دوسری خبر ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہے ای ٹینڈرنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو تعمیراتی معاملات میں جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، یہ جو ای ٹینڈرنگ ہے یہ پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں کافی عرصے سے شروع تھی. آزاد کشمیر میں جو ہے نا یہ مینول سسٹم ہوتا تھا، جو کہ ایک ٹینڈر جو ہے نا وہ بنایا جاتا تھا، پھر وہ اس کو فروخت کرتے تھے، ٹھیکیدار وہ لے کر جاتے تھے، پھر ٹینڈر بکس ہوتا تھا، اور جب ٹینڈر بکس ہوتا تھا تو ٹھیکیدار وہ بکسا ہی اٹھا کر لے جاتے تھے جو طاقتور ہوتے تھے. تو کمزور ٹھیکیداروں کو جو ہے نا وہ اس میں موقع نہیں ملتا تھا مقابلے کا. اب جو ہے نا یہ ای میل کے ذریعے ٹینڈر بکس ہوتے ہیں، اور ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں محکمہ تعمیرات عامہ نے متعارف کروایا ہے. اس سافٹ ویئر کے تحت جو ہے نا آپ گھر بیٹھے کوئی بھی ٹینڈر جو ہے نا وہ فارم فل کر کے لو ڈاؤن اس کو لے کر اس کا وہ فارم فل کر کے آپ ای میل کر دیں محکمہ تعمیرات عامہ کو، اور متعلقہ تاریخ کو جو ہے نا وہ جس دن وہ کھلنا ہوتا ہے اس دن ان کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے سافٹ ویئر میں وہ کمپیریزن کر دیتا ہے، اور جو سب سے کم ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ آ جاتا ہے اسکرین پر جی کہ فلاں کمپنی جو ہے فلاں ٹھیکیدار نے یہ ٹینڈر جیت لیا ہے. تو یہ تعمیراتی عمل کو جو ہے نا وہ شفاف بنانے، تسریعات پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے نا وہ اب کچی پنسل سے کوئی ریٹ تبدیل نہیں ہوگا، نہ ہی کچی پنسل سے جو کوئی تسریعات تبدیل ہو سکیں گی. تو یہ اس لحاظ سے آزاد کشمیر کے لیے بہت اچھا قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تعمیراتی عمل پر
بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اگر محکمہ جو ہے وہ مانیٹرنگ کا سسٹم مضبوط رکھے تو جو سرکاری خزانہ ہے اس کا ناجائز استعمال جو ہے نا وہ رکے گا, اور ٹھیکیدار مافیا جو ہے نا ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی. اور ہر بندہ جو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, جو جس کے پاس ایک ریڈیو اور ایک بیلچہ گنتی ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیکیدار کہلواتا ہے, تو ان کی جو ہے نا حوصلہ شکنی ہوگی. اب وہی رہے گا جس کے پاس بنیادی لوازمات ہوں گے. ٹھیک ہے. کل جو ہے وہ مسلم کانفرنس کے جو ہے ثاقب مجید صاحب نے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ بڑا احتجاج کیے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا معاملہ تھا, کیوں احتجاج کیا انہوں نے؟ دیکھیں, مسلم کانفرنس جو ہے وہ ابھی تک حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ حکومتی بینچوں پر بیٹھتی ہے, اور ثاقب مجید صاحب جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کے سابق امیدوار ہیں حلقہ کھاوڑا سے. انہوں نے بہت قریب مقابلہ کیا ہوا ہے لطیف اکبر صاحب کا, بہت تھوڑے ووٹوں سے وہ ہارے ہوئے ہیں, اور ان کا احتجاج کے لیے میدان میں آنا اور چھتر کلاس سے مظفر آباد تک جو ہے احتجاجی مارچ کرنا, اور مظفر آباد کے آزادی چوک میں یہ احتجاجی جلسہ عام کرنا, یہ بڑا سگنل ہے. مسلم کانفرنس کے اندر جو بے چینی ہے, کارکنوں کے اندر جو بے چینی ہے, کارکنوں کے اندر جو عدم تحفظ ہے اور انتقامی کارروائیاں ہیں, ان کے خلاف ثاقب مجید صاحب کا میدان میں اترنا یہ ایک علامت ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں اس طرح کا رویہ آیا حکومت کی جانب سے. جب مسلم کانفرنس حکمران اتحاد کا حصہ ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, تو پھر احتجاج جو ہے نا وہ تو فطری حق ہے. ثاقب مجید صاحب جو ہیں وہ متحرک سیاسی کارکن ہیں, لوگ بھی بہت نکال کے لائے ہیں, تو لوگ بھی بہت سارے نکلے ہیں. تو یہ ثابت کرتا ہے نا کہ ثاقب مجید صاحب کی جو ہے نا لوگ حلقے کے اندر فالوئنگ بھی ہے, اور لوگ متاثر بھی ہیں. ریئیکشن ہے حکومتی اقدامات کے خلاف, انتقامی کارروائیوں کے خلاف, فنڈز کی جو تقسیم ہو رہی ہے اس میں جو پسند ناپسند ہے, اور بلدیاتی اداروں کو جو نظر انداز کیا جا رہا ہے, وہ اس وجہ سے جو بھی ایک ایشو ہے. اور ان کا جو احتجاج ہے کل کا, وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا مؤثر احتجاج تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس احتجاج کا نوٹس لینا چاہیے. یہ احتجاج اگر بڑھنا شروع ہو گیا, آج مسلم کانفرنس نے یہ احتجاج شروع کیا ہے, تو کل یہ اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی ہے نا 2 ہفتے. یہ انہوں نے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے, لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں. جائز مطالبات کے لیے انہیں مجبور کیا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں, اور اگر ان کی دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق عمل درآمد نہ ہوا تو پھر وہ کوئی بھی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. کم از کم کوالہ روڈ جو ہے نا وہ بند کرنا ثاقب مجید صاحب اور ان کے کارکنوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آج عوام کے لیے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سرگرم ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کافی عرصے سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں زیر گردش رہی ہیں, لیکن اب ایک سنجیدہ موومنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. سردار یعقوب صاحب سابق وزیر اعظم جو ہے, ان کو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے لیے پارلیمانی لیڈر نامزد کیا ہے. یہ پہلے جھگڑا یہی رہا تھا کہ پارلیمانی لیڈر کون ہوگا. تو گروپنگ ہو گئی تھی, چودھری یاسین صاحب کا الگ دڑا تھا اور لطیف اکبر صاحب کا الگ دڑا تھا, تو وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. تو پھر یعقوب خان صاحب جو ہے نا وہ سب کو قابل قبول ہیں, ان کا پارلیمانی لیڈر کے طور پر نامزد ہونا پارٹی قیادت کی جانب سے اس بات کی علامت ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں سردار یعقوب صاحب کی صورت میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے تو وہ کامیاب ہو سکتی ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے قبول کر سکتی ہے, چونکہ یعقوب خان صاحب جو ہیں وہ معتدل مزاج کے عمل سنجیدہ سیاسی کارکن ہیں, اور وہ سب کو قبول ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور سردار یعقوب صاحب جو ہے نا اگر مسلم لیگ نون کی قیادت کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ان کا نام بھی چل رہا ہے ابھی. جی نام چل رہا ہے, اور اگر ان کی وہ کیونکہ سارا دار و مدار مسلم لیگ نون پر ہے, اگر مسلم لیگ نون نے انہیں قبول کر لیا تو پھر یہ جو تحریک چل رہی ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا یہ 8 فروری سے پہلے کا وقت ہے. اگر 8 فروری سے پہلے یہ کامیاب ہو تحریک پیش ہوتی ہے تو پھر اس کے کامیابی کے امکانات ہیں. پاکستان میں الیکشن کے بعد جو ہے نا پھر موقع نہیں ملے گا. ہمارے پاس عوام کے لیے ایک بری خبر بھی ہے ہاشمی صاحب کے جو سرکاری ہسپتال ہیں, ان ہسپتالوں میں ادویات کا جو بجٹ ہے وہ ابھی تک ہسپتالوں میں منتقل نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو 12 سرکاری اسپتال ہیں, 10 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اور 2 CMH, وہاں فری ایمرجنسی سروسز شروع کی گئی تھی کہ ایمرجنسی کی صورت میں تمام ادویات اور ضروریات جو ہیں وہ سرکاری طور پر فراہم کی جاتی تھی. مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب نئی حکومت آئی تو اس نے آہستہ آہستہ یہ کام ختم کر دیا, اور اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ادویات خریدی نہیں جا سکی ہیں ابھی تک. ٹینڈر کا جو پروسیس ہے وہ بر وقت مکمل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے عام آدمی کو جو ہے نا سرکاری اسپتال سے جو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور وزیر صحت جو ہیں وہ نثار انصر عبدالی صاحب کی زبانی پتہ چلا تھا جی کہ وزیر اعظم نے یہ جو ایمرجنسی سروسز کے لیے مختص بجٹ ہے ادویات کی خرید کا وہ ڈبل کر دیا ہے.
لیکن یہ پبلک تک ابھی اس کے کوئی اثرات نہیں پہنچے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو عوام کو تھوڑی بہت سہولت ملتی ہے سرکاری اسپتالوں سے ادویات کی صورت میں، وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ فنڈ منتقل ہونا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب جو فائلیں نکالنے کے معاملے میں انتہائی سست واقع ہوئے ہیں، انہیں تھوڑی اس جانب توجہ دینی چاہیے. لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے، بد دعائیں نہیں لینی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج کے پروگرام میں جاوید اقبال ہاشمی صاحب کے ساتھ مختلف خبروں پر جو ہے ہم نے تبصرے کیے. اگلے پروگرام تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.